بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ جس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے ہم ہیں، ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے نوکروں، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی شہزادوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہاں، ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی شہزادوں جیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کسی کام بھیج دیا کہ کوئی کام ہوگا، اور مجھے بھیج دیا کہ فلاں کام کر کے آؤ۔ تو میں چھوٹا تھا، میں جیسے ہی وہ کام کرنے کے لیے گیا تو راستے میں نے کیا دیکھا کہ میرے ہم عمر جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ میں چھوٹا تھا، میں ان بچوں کو دیکھ کر ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ میں کھیل میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام تھا وہ یاد نہیں رہا، اور میں کھیلتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے جہاں پر میں کھیل رہا تھا۔ تو میں نے جیسے ہی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں ڈر گیا، میں کانپ گیا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا تھا اور میں یہاں آ کر کھیلنے لگ گیا ہوں۔ میں ڈرتے ڈرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جیسے ہی میں آپ کے پاس آیا میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں رسول پاک مجھے کیا کہیں گے، لیکن جیسے ہی میں آپ کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا، اور کان پکڑ کر میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھا، فرمانے لگے کہ انس، میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا؟ تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں ابھی جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پتہ نہیں کتنا ضروری کام ہوگا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں، ہم تو ایسی حالت میں اپنے جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اولاد بھی ہوتی ہے، ہم اس کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پر، ان کے اخلاق پر، انہوں نے کچھ نہ کہا، بلکہ ایسے کان پکڑے اور ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم جو انہوں نے ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے نوکروں، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح ایک اور صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ چھوٹے تھے، بک گئے تھے، کسی قافلے میں گم ہو گئے تھے، بکتے بکاتے کسی طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا مکہ مکرمہ میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ زید، یہ جو لڑکا ہے، یہ تو ہمارے جو علاقے میں ایک شخص تھا، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ وہ پہچان گیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ شخص گیا واپس اپنے علاقے میں، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اور وہاں جا کر جو اس لڑکے کا، یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا، وہ آدمی اس سے کہنے لگا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ اس وقت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو کہنے لگا کہ مکہ مکرمہ میں ہے اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو جب ان کے والد نے یہ بات سنی تو ان کو خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا مل گیا، بچپن میں گم ہو گیا تھا، آج میرا بیٹا مل گیا، بڑا ہوگا، جوان ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک تھیلے میں سونے کی اشرفیاں اکٹھی کی، اور وہ اکٹھی کر کر وہ والد اور اس کا بھائی، یعنی حضرت زید بن حارثہ کے چچا، وہ دونوں چلے گئے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئے، آ کر بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوئی۔ تو اس کا جو والد تھا وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہمارا جو بیٹا ہے وہ آپ کے پاس آپ کا غلام ہے، لہٰذا ہم آپ کو یہ سونے کی اشرفیاں دیتے ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں واپس دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھے ان سونوں کی، ان اشرفیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ تو اس کا چچا کہنے لگا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کیسے نہیں جائے گا، ایک بندہ غلامی کی زندگی کو چھوڑ کر شہزادوں جیسی زندگی میں کیسے نہیں آئے گا، آزاد ہوگا، وہ تو بھاگ کر آئے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، مسکرائی اور زید بن حارثہ کو آواز لگائی۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا اپنے والد کی طرف، والد نے اپنے بیٹے کی طرف، بچھڑے ہوئے ملے، ملاقات ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی۔ باپ نے بڑے اچھی قسم کی گفتگو کی کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار دیکھتی ہیں، تمہاری بہنیں تمہارا انتظار دیکھتی ہیں، علاقے کی شہر کی گلیاں تمہارا انتظار دیکھتی ہیں، آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ رو پڑے، فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے والد بڑے حیران ہوئے، کہا بیٹا ہم آپ کو آزاد کرانے کے لیے لے کر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جاؤں گا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابا جان آپ یہاں پر 2 گھڑی رہ کر تو دیکھیں، کچھ دیر رہ کر تو دیکھیں، یہاں تو غلاموں کے ساتھ بھی شہزادوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، وہ اپنے غلاموں اپنے نوکروں کے ساتھ بھی ایسا زبردست سلوک کیا کرتے تھے۔ تو یہی تعلیم انہوں نے ہمیں دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے غلاموں، اپنے نوکروں، اپنے تنخواہ داروں جنہیں ہم تنخواہ دیتے ہیں، اپنے مزدوروں، ہر ایک اپنا جو نچلا طبقہ ہے ہم ان کے ساتھ اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ رکھیں، اچھا ان کے ساتھ برتاؤ رکھیں، بھائیوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ تاجک اقبال کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔